رمضان کے روزوں کی اور عبادت کی جو اہمیت ہے نا، کمال کی حدیث اور بہت خوبصورت واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ ایک صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دو شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے کلمہ پڑھا اور درجہ صحابیت کے مرتبے پر پہنچ گئے، یعنی دونوں صحابی ہو گئے۔ اب اس میں ایک جو تھا نا بھائی، ان کا ایک صحابی جو تھے وہ بڑی عبادت کرتے تھے، بڑی ریاضت کرتے تھے، بڑے نوافل پڑھتے تھے، اور اس کے کچھ عرصے بعد انہوں نے ایک جہاد میں شرکت کی، غزوے میں شرکت کی اور اس میں شہید بھی ہو گئے۔ اچھا، اس کے ایک سال کے بعد دوسرے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا، دوسرے صحابی تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، یہ دونوں صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ مجمعین جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ جس کا بعد میں انتقال ہوا نا، جنت میں سے اندر سے کوئی شخص باہر آیا اور جس کا بعد میں ایک سال بعد انتقال ہوا، انہیں لے کر جنت میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو پھر وہ باہر آیا، اور جو صحابی شہید ہوئے تھے، زیادہ عبادت کرتے تھے، ایک سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، ان کو لے کر جنت میں چلا گیا۔ صحابی بڑے حیران ہوئے کہ شہید ہونے والے، زیادہ عبادت کرنے والے، زیادہ ریاضت کرنے والے بعد میں جنت میں جا رہے ہیں، اور کم عبادت ریاضت کرنے والے شہید بھی نہیں ہوئے، نارمل زندگی گزاری، نارمل انتقال ہوا، اور یہ پہلے جنت میں چلے گئے۔ بڑے کنفیوز، حیران بھی ہوئے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام میں ایک بڑا خوبصورت ایٹیٹیوڈ تھا، جب بھی کوئی بات ذہن میں کنفیوژن پیدا کرتی، جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا، بلکہ کچھ بھی چاہیے ہوتا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جایا کرتا۔ ان کو یہ معلوم تھا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آقا کے پاس آ کے عرض کرتے کہ حضور یہ ماجرا کیا ہے، شہید ہونے والا بعد میں اور نہ شہید ہونے والا پہلے جنت میں چلا گیا۔ اب جو نبی پاک نے جواب ارشاد فرمایا نا، وہ سنیے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ دوسرے صحابی ایک سال زیادہ زندہ نہیں رہے؟ کہ جی حضور ایک سال زیادہ زندہ رہے، تو کیا اس نے شہید ہونے والے کی نسبت، کیونکہ مسلمان تو ساتھ ہی ہوئے تھے، تو شہید ہونے والے کی نسبت ایک سال رمضان کے زیادہ روزے نہیں رکھے؟ ہاں، روزے تو ایک سال زیادہ رکھے۔ فرمایا کیا اس نے وفات پانے والے صحابی سے زیادہ سجدے نہیں کیے؟ ہاں، سجدے بھی زیادہ کیے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بس اسی وجہ سے ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ، یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ ہاں، یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ یہ درازی عمر بہت بڑی سعادت ہے، مگر سعادت پتہ ہے کس کے لیے ہے؟ اب ذرا سمجھیے گا، وہ شخص جس کی عمر لمبی ہو اور نیکیاں بھی زیادہ ہوں، اس کے تو وارے نہیں آ رہے، مگر وہ بندہ جو گناہوں میں پڑا ہوا اور اس کی لمبی عمر بھی ہے، وہ پھنس گیا نا، اس کی تو پھر روز ہی گناہ پڑ رہے ہیں، نماز روز ہی قضا کر رہا ہے، اس کی لمبی عمر اس کے لیے مشکل بن رہی ہے، جتنا جی رہا ہے اتنے گناہ کر رہا ہے۔ مگر خوش نصیب وہ ہے جو جی بھی رہا ہے، روز 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہا ہے، ہر رمضان میں روزے بھی رکھ رہا ہے، ہر سال اپنی زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، اللہ توفیق دے تو حج بھی اور عمرے بھی اور نیکی کے کام کر رہا ہے، تو اس کی لمبی عمر اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافے کا سبب بن رہی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ نیکیوں والی، عافیت والی، روزوں والی، سجدے والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ اب وہ سوچے کہ جس کی عمر تو ہے، 50 سال کا ہو گیا ہے، کوئی 40 سال کا ہو گیا ہے، کوئی 60 سال کا، نمازیں ہیں کہ نہیں، روزے ہیں کہ نہیں، سجدے ہیں کہ نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہر گزرنے والا دن، سمجھو میری بات، ایکچولی لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں، بڑی خوشیاں مناتے ہیں بھائی، 15ویں برتھ ڈے تو 20ویں برتھ ڈے تو 25ویں برتھ ڈے، اگر غور کریں نا تو یہ ایک سال آپ کی زندگی کا کم ہو گیا ہے۔ آپ تو برتھ ڈے انجوائے کر رہے ہیں، لیکن ایکچولی آپ کی زندگی سے ایک سال کم ہو گیا۔ زندگی کیا ہے؟ زندگی برف کی سل ہے، ہماری میمنی بھی کہتے ہیں برف کی پاٹ، بلاک کہہ لیں برف کا۔ ہم سب کو ایک برف کا بلاک دے دیا گیا ہے، جتنے یہاں بیٹھے نا ہم سب کے سمجھ لو ہاتھ میں ایک برف کی لادی ہے، کسی کے پاس 10 سال کی ہے، کسی کے پاس 15 سال کی ہے، کوئی 50 سال کی لے کر آیا ہے، کوئی 70 سال کی لے کر آیا ہے، مگر روز پگھل رہی ہے۔ ایک دن گزرا، برف پگھل رہی ہے۔ ہم میں سے نہیں پتا کسی کو کہ کہیں آج آخری رات نہ ہو، کل آخری دن نہ ہو، 4-6 دن ہی رہ گئے، پتہ نہیں، ہم نہیں جانتے۔ پہلے تو یہ بھی نہیں جانتے رمضان بھی ملے گا کہ نہیں،
اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ خیر سے عافیت سے رمضان نصیب فرمائے، لیکن جب رمضان مل جائے نا تو اس رمضان کو آخری رمضان سمجھنا۔ ہمیں نہیں پتہ اگلا رمضان ملے گا کہ نہیں، پورے روزے، تراویح، عبادت، اللہ کی رضا والے کام۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو سمجھنے والی بات ہے نا کہ زندگی کی برف پگھل رہی ہے، اور بے وقوف کون ہے کہ جو عبادت نہیں کر رہا، جو روزے نہیں رکھ رہا، جو سجدے نہیں کر رہا۔ تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ دن گزر رہے ہیں، میں تو موت کے قریب ہو رہا ہوں۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، بچے بیٹھے، اسٹوڈنٹس بیٹھے، جیسے جیسے آپ کا امتحان قریب آتا ہے ٹینشن بڑھتی ہے نا، تیاری بڑھتی ہے، یار اب جو 4 دن رہ گئے ہیں، 5 دن رہ گئے ہیں، 15 دن رہ گئے ہیں، اور تیاری، ٹیوشن، نائٹ میں کلاسز، کیوں بھائی اتنی تیاری کیوں؟ یار پورا سال نہیں پڑھا، اب امتحان سر پہ آ گیا ہے۔ تو ہر گزرنے والا دن تو موت قریب آ رہی ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی تیاری کرنی چاہیے۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بات سمجھنے اس حدیث میں سمجھا دیا ہمیں کہ اس کی زندگی 1 سال زیادہ ہو گئی، وہ شہید سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ طویل زندگی بھی دے اور نیکیوں والی زندگی بھی عطا فرمائے۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان آنے والا ہے، کیا خوبصورت کلام کے اشعار ہیں کہ میں رمضان المبارک پاؤں، روزے سارے رکھ پاؤں، تو رکھ زندہ سلامت، ماہ رمضان آنے والا ہے۔ الہی عافیت دینا، سلامت دل عطا کرنا، عطا کر دے تو صحت، ماہ رمضان آنے والا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے علماء کرام فرماتے ہیں ماہ رمضان المبارک میں مغفرت کے اسباب، ریزن آف مغفرت جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ نمبر 1، ماہ رمضان کا روزہ رکھنا سامان مغفرت ہے۔ ماہ رمضان میں قیام کرنا یہ بھی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ ماہ رمضان کی شب قدر میں عبادت کرنا یہ مغفرت پانے کا ذریعہ ہے۔ روزہ دار کو افطار کروانا یہ بھی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ غلام یا ملازم پر آسانی کرنا یہ بھی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ رمضان المبارک میں ذکر اللہ کی کثرت کی جائے کہ حدیث پاک میں ہے ماہ رمضان میں ذکر اللہ کرنے والا بخشا ہوا ہے، تو ذکر اللہ بھی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ رمضان مبارک میں کثرت سے استغفار کرنے سے بھی بخشش کی خیرات ملتی ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے، اتنے سارے ریزن، اتنے سارے اسباب ہیں ماہ رمضان میں، یعنی رمضان تو ہمیں بخشوانے آ رہا ہے، ہم پر مہربانی کی جا رہی ہے، ہمیں چانس دیا جا رہا ہے کہ اے میرے گناہگار بندوں، وہ مہینہ آنے والا ہے جو تمہاری بخشش کے لیے ہے، تو ہمیں ماہ رمضان میں خوب عبادت کرنی ہے۔